بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے میرے تمام دیکھنے والے؟ امید کرتی ہوں جی سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے آئیڈیاز اور ٹپس شیئر کرنے والی ہوں کہ جن سے آپ اپنے بہت سے پیسوں کی بچت کر سکیں گے۔ کچھ ایسے آئیڈیاز کے بازار سے جو چیزیں ہمیں لانی پڑتی ہیں وہ ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں، اور کچھ اپنی چیزیں گھر پر ہی ریپیئر کر کے کیسے اپنے ہزاروں روپے کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج کی میری پہلی ٹپ اور پہلا آئیڈیا چھوٹے بچوں یعنی نیو بورن بیبی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ان کے لیے یہاں پہ میں ایک بہت ہی زبردست چیز بنانے والی ہوں تاکہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، نیو بورن بیبی ہیں، وہ بڑی آرام دہ جو ہے نیند وہ سو سکیں۔ تو ویسے تو مارکیٹ سے بہت ہی اچھے اچھے کیری کاٹ اور بیڈ بچوں کے مل جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گھر پر ہی بڑی ایزیلی جو ہے نا طریقے سے بچوں کا یہ بیڈ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک تکیہ کور لیا اور یہ ایک باریک والا جو بلینکٹ ہوتے ہیں جو اے سی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، تو اس کو میں نے لیا اور اس کو یوں رول کر لیا ہے۔ میں نے رول کر کے کوئی بھی آپ تکیہ کور لے لیں، تو یوں رول کر کے آپ بلینکٹ کو اس کے اندر تکیے کے اندر اس طرح سے ڈال دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تکیے کے اندر کیوں ڈالیں، باہر بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔ تو باہر اگر ہم اس طرح سے بچے کا سونے کا بیڈ بناتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جائے گا، کھل جائے گا، تو کسی بھی تکیہ کور کے اندر اس طرح سے اس کو اچھے سے آرگنائز کر دیں، اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں، اور وہ ایک بہت ہی زبردست بچے کا بیڈ تیار ہو جائے گا۔ سیم بالکل ویسے ہی جیسے ہم مارکیٹ سے بچوں کے کیری کاٹ لے کر آتے ہیں جن میں بچے بڑی پرسکون نیند سوتے ہیں، تو گھر میں ان دو چیزوں کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں یہاں پہ کیری کاٹ بچے کا میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ آپ بھی اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو اس طرح سے بچے کا کیری کاٹ بنا سکتے ہیں اور بچے کو اپنی پرسکون اور آرام دہ نیند جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا جو ہے ضرور پسند آیا ہوگا، کیونکہ بہت ہی سستے میں گھر پہ ہی جو ہے میں نے بچے کا یہ بیڈ اور کیری کاٹ جو ہے نا دو چیزوں سے ریڈی کر لیے ہیں۔ نیکسٹ آئیڈیا کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بچے اس طرح سے اپنی بیڈس وغیرہ جب اتار کے رکھتے ہیں تو ادھر ادھر ایسی بکھری پڑی رہتی ہیں، تو اگر ہم ان کو عموماً زیادہ تر کیسے رکھتے ہیں، یا تو کہیں ہینگ کر دیتے ہیں یا اس طرح سے رول کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے جب رول کر کے رکھتے ہیں نا تو ذرا سا بھی ہاتھ لگے تو وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ اس کو بیلٹ کو اس طرح سے باہر والی سائڈ سے اس کے بکل میں سے گزار کے اور اس کو سمپل جیسے رول کرتے ہیں رول کر کے تو اندر کی سائڈ پہ ڈال دیں، اور پھر اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ٹوسٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے مزید کس لیا جائے نا، تو یہ اتنی ٹائٹ رول ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی جو ہے نا وہ ادھر ادھر آپ پھینکیں وہ بالکل بھی کھلے گی بھی نہیں، اور ایک آرگنائز فارم میں اچھے سے آپ اس کو سیٹ کر کے بیڈس کو اپنی جتنی بھی ہیں وہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ آئیڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ سے یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اور عموماً ہم قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ تو اس کا انسٹچ غلاف تھا، تو یہاں پہ میں اس کا غلاف اسٹچ کرنے لگی تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کا غلاف بنانا ہو تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک اسکوائر کپڑا لے لیا ہے، میں اس کی میجرمنٹ کیسے لی ہے کپڑے کی، کس طرح سے آپ بھی میجرمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ لینتھ لے لی ہے قرآن پاک کی، جو کہ آلموسٹ جو تھی 7.5، اور اس کی وڈتھ جو تھی 5 انچز تھی، تو دونوں کو میں نے پلس کر کے وہ 12.5 بنتی تھی، تو یہاں پہ میں نے 13 انچز جو ہیں اس کی لمبائی اور چڑھائی لے لی کپڑے کی، یعنی یہ اسکوائر لیا ہے تو دونوں سائڈوں سے ایکولی اس کی لینتھ لے لی ہے۔ اب اس کی سٹچنگ کیسے کرنی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کو سٹچ کیا جاتا ہے، یوں اس کو کونے میں رکھ کے یعنی کارنر وائز رکھ کے، تو یہ دونوں سائڈ سے یہاں پہ سٹچنگ کرنی ہے اس کی۔ بہت ہی آسان ہوتا ہے قرآن پاک کے غلاف کی سٹچنگ کرنا، بالکل بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں نے ایک سائڈ سٹچ کر لی ہے، اب سیم اسی طرح سے کارنر کے ساتھ کارنر ملاتے ہوئے دوسری سائڈ جو ہے اس کی بھی سٹچنگ کر لوں گی۔ تو یہاں پہ جو یہ دونوں سائڈس کی سٹچنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور بعد میں اگر آپ نے اوپر کوئی لیس وغیرہ نہیں لگانی ہے تو یہ جو اس کا باقی کا جو انسٹچ کارنر بچا ہے اس کو اچھی طرح سے یعنی سٹچ کر کے اس کا باقی اندر کی والی سائڈ پہ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں ڈال کے دیکھ رہی ہوں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نا کونے جو ہیں باہر کی طرف نکلے ہوئے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، تو اب ان کو کیسے بٹھایا جائے گا، ان کارنرز کو کیسے، تو یہاں پہ میں نے الٹا کر لیا اور ان کونوں کو 1 انچ پہ جو ہے نا میں نے سٹچنگ لگانی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تقریباً 1 انچ کی لمبائی سے دونوں سائڈ پہ جو ہے نا میں نے سٹچ کر لیا، دونوں کارنرز کو سٹچ کر لیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو باہر کو نکلے ہوئے کونے ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی آپ اوپر غلاف وغیرہ قرآن پاک پہ چڑھاتے ہیں تو کارنر جو ہے نا باہر کی طرف نہیں نکلے ہوتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل وہ ایکول جو ہے نا اس کے ساتھ جتنی موٹائی تھی قرآن پاک کی اس کے ساتھ وہ بالکل سیٹ ہو گئے۔
اب یہ میرے پاس ایک لیس پڑی ہوئی تھی مزید، میں نے کہا تھا کہ چلیں اس کو مزید خوبصورت بنایا جائے، اور یہ ایک ڈوری تھی، آپ اس ڈوری کی جہاں پہ کپڑے کی اسٹرپس بنا کے بھی وہ لگا سکتے ہیں۔ تو خیر جی، یہاں پہ جہاں جہاں میں نے اسٹچنگ کی تھی وہاں اسی طرح کراس وائز جو ہے میں نے اس پہ وہ لیس لگا دی اور ساتھ ڈوری اٹیچ کر دی۔ اس ڈوری کی جگہ پہ آپ کپڑے کی اسٹرپ بنا کے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی کم وقت میں یہ دیکھیں، اور گھر میں ہی پڑے ہوئے ایک صاف کپڑے کے ساتھ جو ہے اس طرح سے میں نے یہ قرآن پاک کا غلاف بنا لیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ والا طریقہ جو ہے پسند ہے، اگر بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس طرح سے قرآن پاک کے غلاف کو اسٹچ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، یہاں پہ یہ میری استری ہے جو کہ اوپر سے گر گئی تھی، اور اس کو میں نے اوپر والا پارٹ اس کا ڈلوایا تھا، تو وہاں سے یہ بہت تیز یعنی کر دی تھی مکینک نے، تو جس کی وجہ سے نا بہت بار جو ہے نا جب بچے پریس کرتے ہیں نا تو کپڑے اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو اس کو کیسے صاف کیا جائے، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک آسان ٹرک جو ہے یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ عام کھانے میں یوز ہونے والا جو نمک ہے وہ میں نے لے لیے ہے، اور 2-3 چمچ جو ہے نا کسی بھی پیپر پہ، رف پیپر پہ میں نے یہاں پہ بیٹی کی کاپی لے لی ہے جو کہ بالکل یوز میں نہیں تھی، اس کے اوپر ڈال کے، اور استری کو پہلے سے پری ہیٹ کر لینا ہے آپ نے اچھے سے۔ جب گرم ہو جائے تو اس نمک کے اوپر اچھے سے آپ نے رب کرنا ہے 1 سے 2 منٹ، اور یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جتنا بھی جلا ہوا مٹیریل تھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ نمک کے ساتھ لگ کے تو اتر جائے گا۔ اس طرح سے جلی ہوئی استری کو صاف کرنے کا میں نے پہلے بھی ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا ٹیبلٹ کے ساتھ، لیکن مجھے یہ طریقہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ آسان بھی لگا ہے اور بیسٹ بھی لگا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ساری استری سے وہ جلا ہوا مٹیریل ایزیلی صاف ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا جو ہے بہت ہی اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ٹیبلٹ کے ساتھ جب آپ استری کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی پہلے اس کو فل گرم کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہاتھ جلنے کا خدشہ جو ہے نا وہ ہر وقت رہتا ہے، اور یہ دیکھیں سارا جلا ہوا مٹیریل آسانی کے ساتھ اتر گیا ہے۔ نیکسٹ جو میری ٹپ ہے، جو آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ بھی استری کو لے کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ استری بہت تیز ہے جس کی وجہ سے عموماً بچوں سے کپڑے جل جاتے ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی کہ گھر پہ ہی آپ استری کی جو سپیڈ ہے کس طرح سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ استری کا یہ اوپر والا لڈ جو ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے، اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیں اندر کی سائڈ پہ نا ایک اسکریو نظر آئے گا، یہاں پہ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھے سے نظر آئے۔ اس سارا جو ہوتا ہے نا اس اسکریو کو ٹائٹ کرنے سے ہی استری کی سپیڈ جو ہے نا کم زیادہ ہو جاتی ہے، تو بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ٹیسٹر وغیرہ لے لیں، پیچ کس لے لیں، اس کی مدد سے جو ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے استری کو آن کر لینا ہے، اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ جس نمبر پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی استری آن ہو، کیونکہ میری جو یہ آئرن ہے بہت ہی فاسٹ تھی، بہت تیز تھی، بہت جلدی گرم ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ بالکل 1 نمبر سے پہلے ہی اس کا بلب آن ہو جاتا تھا، لیکن اب یہاں پہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اب یہ 2 پہ جا کے آن ہو رہا ہے۔ میں نے اسکریو کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے تو 2 پہ جا کے جو ہے یہ بلب آن ہو رہا ہے۔ اگر آپ مزید میں اس کی سپیڈ کم کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو اور ٹائٹ کر دوں گی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو مزید ٹائٹ کر دیا ہے جو اسکریو کو کلاک وائز گھماتے ہوئے، اور اس کی یہ لائٹ آف ہوگی۔ اب یہ مزید اس کا میں آگے سٹارٹر پوائنٹ جو ہے آگے کروں گی تو یہ 3 یا 4 پہ جا کے لائٹ آن ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم گھر پر ہی اپنی آئرن کی ریپیئرنگ کر سکتے ہیں، اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی مکینک کے پاس بھیج کے بہت سے پیسے اس پہ خرچ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ایسی چیزیں مکینک کے پاس بھیجی جاتی ہیں نا تو منہ مانگے دام جو ہے وہ پھر لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپنے بہت سے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی ٹرک ہے، اور اس کا استعمال کر کے ہم اپنے گھر پر ہی اس استری کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی تمام ٹپس اچھی لگی ہوں گی، اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔